يا موجود كل سابق والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج کی یہ جو محفل ہے شان اولیاء اور شان صدیق اکبر رضی اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے حاصل ہوئی اور اسٹیج پر اس وقت آپ کی جامع مسجد کے حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید صاحب کی فرمائش اور سید فرمانے صدر چودھری امام شاہد صاحب تشریف فرمائیں اور آواز سناتے ہیں محمد اشفاق صاحب کی فرمائیں اور آگے سے جگہ سے مدد بھائی محمد تقی صاحب کی فرمائیں اور آپ کی اس اساس کو زندگی کا شکر ماسٹر آسان سے صاحب کی فرمائیں اور جن لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا بھائی مشرف صاحب اور بیگائے تمام کی اس خدمت کو اپنی بات اور بیگائے تمام آنا جانا فرمائے ذرا چند میں اور آنا چاہتا ہے سب سے پہلے میں اور چاہتا ہے کہ سب سے پہلے چاہتا ہے جنت میں کون جانا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے جو بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے وہ باادب ہو کے بیٹھ جائے اور اس کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، جنت میں مولوی صاحب نے پہلے جانا ہے یا آپ لوگوں نے جانا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے جو قرآن مجید برہان رشید کی آیات مقدسہ پڑھی ہے اور کائنات نے اس آیات مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اور جو بندہ اے محبوب تیری اتباع کرے گا میں خدا ہو کے اس سے محبت کرنا شروع میں خدا ہو کے اس سے محبت کرنا شروع ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ رب سے رابطہ کر لیں گے، رب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ مسلح جو تھا پانی پہ ڈال کے آپ سیر کیا کرتے تھے پانی کی، تو آپ مسلح پہ بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اتنی دیر میں پیچھے سے کوئی آدمی آ گیا، اس نے آواز دی کہ شاید کوئی ملاح ہے، کشتی والا ہے، میں نے بھی اس کنارے جانا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس کنارے جانا ہے آپ نے اپنا خیال کرنا ہے۔ جب اس نے ملاح سمجھ کے آواز دی تو آپ رک گئے،
جب رکے تو آپ نے سے پوچھا بتا کیا بات ہے؟ اس نے دیکھا کہ مسلح ہے. اس نے کہا میں نے سمجھا تھا کہ شاید کوئی کشتی والا ہے, میں اس پہ بیٹھ کے سوار ہو کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤں. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی ایک ملاح ہوں, میں بھی ایک ملاح ہوں, اب تیری مرضی ہے کہ تو کس منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے. اس کو سمجھ نہیں تھی, اس نے کہا جی میں دوسرے کنارے پر جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. مسلح پہ بٹھایا تو آپ نے فرمایا تم نے ایک کام کرنا ہے صرف, وہ یہ ہے کہ تم نے صرف اپنی زبان پر یہ ذکر رکھنا ہے کہ یا جنید یا جنید یا جنید. جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ بندہ جو تھا مسلح پہ بیٹھ کے یا جنید کی جو ہے تسمیحات کرنا شروع ہو گیا. اب درمیان میں پہنچے تو شیطان آ گیا. شیطان آ گیا, آج بھی لوگ آتے ہیں. شیطان آ گیا تو اس نے کہا آگے کہ جس جنید کے مسئلے پر تو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور تو جنید کو پکار رہا ہے, اگر تو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو شاید تو گمراہ ہو جائے گا, تو بھی رب کا ذکر کرنا شروع ہو جا. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, رب کا ذکر کر رہا ہے, میں بھی رب کا ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہوں. جب اس نے جنید کا ذکر چھوڑ کے رب کا ذکر کرنا شروع کیا تو مسلح ڈوبنا شروع ہو گیا. جب مسلح ڈوبنا شروع ہو گیا تو کنارے کے قریب تھا, آپ نے بازو سے پکڑ کے اسے کنارے پر لگایا اور فرمایا ارے بدبخت, ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا, رب تک کیسے پہنچ جائے گا؟ فرمایا ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو رب تک کیسے پہنچ جائے گا؟ اگر رب تک پہنچنا ہے تو پہلے جنید تک پہنچنا پڑے گا. جب تو جنید کے مقام پر پہنچ جائے گا تو پھر میرا رب انعام فرما دے گا, یہ بندہ جہاں بھی جائے گا اسے میرا قرب نصیب ہے, انگلی اٹھانا اس کا کام ہے, کروڑوں لاکھ وہ کلمہ پڑھا دینا میرے رب کا کام ہے. بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بڑی پیاری عقائد کے اندر وصیت کی کہ رب تک بندہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. ابو جہل بھی تو رب کو ہی مانتا تھا, جھگڑا تو نبی پاک ذات پہ آیا تھا نا جب میں نبی نے اعلان فرمایا تھا. ابو جہل نہیں پہنچ سکا رب تک, کیوں کہ میرے آقا کو چھوڑ دیا. اس دور کے اندر اگر ہم اولیاء کو چھوڑ کے کہیں کہ ہم رب سے رابطہ کریں گے تو انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا, انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک بندہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں چلا جانا اس بات کی دلیل ہے اس بندے پر رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو چکا ہے. یہ بھی دوسری بات یاد رکھیں, آج کل پیری مریدی بڑی سستی ہو گئی ہے, بڑی سستی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, جس کو کوئی کام نہ ملے پیر بن جاتا ہے, وہ پیر بن کے شروع کر دیا. کام کیا ہے, 4 عورتیں مرید کر لو, پورے پاکستان میں آپ کا ہولڈ ہو جائے گا. عورتیں 4 مرید کر لو اپنی, عورت ایک مرید ہوگی, اس نے پکڑ پکڑ کے عورتوں کو آپ کے پاس لانا ہے. مگر یاد رکھو جس پیر کے پاس عورتیں آتی ہیں وہ پیر نہیں, پیڑ ہے, وہ گمراہ ہے, گمراہ کرنے والا ہے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. آج تک تاریخ اسلام کے اندر مجھے بتائیں کہ کسی اللہ کے ولی نے یہ کہا ہو کہ فلاں عورت میری بارگاہ میں آئے, اس بندے کی یہ خواہش ہو کہ عورت میرے پاس آئے اور میں عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھوں, یہ پیر نہیں بلکہ آپ کی عزتوں کو پامال کرنے والا ہے, شریعت مطہرہ کو پاش کرنے والا ہے, وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. داتا علی حجویری کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے. داتا علی حجویری نے ساری زندگی کسی عورت کو اپنے پاس نہیں بلایا. پیر میرے علی شاہ کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے. پیر میرے علی شاہ نے ساری زندگی کسی عورت کو اپنے پاس نہیں بلایا. امام اعظم کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے, ساری زندگی آپ نے کسی عورت کو اپنے پاس نہیں بلایا. امام شافعی نے ساری زندگی کسی عورت کو اپنے پاس نہیں بلایا. امام محمد نے, امام مالک نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, خلفائے راشدین نے, کسی ایک اللہ کے ولی نے آج تک کسی عورت کو اپنے پاس نہیں بلایا. راجوت بھی سے ذکر اندر کون کہتا ہے یہ عشق ہے؟ کون سا عشق ہے؟ عورتوں والا عشق ہے, رب والا عشق ہے؟ کون سا عشق ہے؟ عشق ثابت تو کرنا پڑے گا نا کہ رب کے ساتھ ہے یا عورتوں کے ساتھ ہے. اگر رب کے ساتھ ہے تو پھر شریعت مطہرہ پر عمل کرنا پڑے گا. اور یہ عارف باصفا کا قول ہے, اگر تم دیکھو کہ بندہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے تو اسے اللہ کا ولی نہ مانو.
ہوا میں اگر پرواز کر رہا ہے ایک وصف کا، وہ باقی شریعت مطہرہ کا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ رحمان کا ساتھی نہیں بلکہ وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اور حضرت بشرافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار دو عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرافی کی خواب کے اندر آئے اور زیارت آپ کو ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے جو وصیتیں بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمائی وہ سنیے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بشر حافی، جو تیرے ساتھ رہنے والے اللہ کے ولی ہیں، تیرے ساتھ رہنے والے ہیں، مگر ان میں سے جو تجھے اللہ نے مرتبہ اور مقام دیا ہے ان سب سے زیادہ وہ سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں زیادہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بات یہ تھی، اے بشر حافی، تم لوگوں کو، اپنے دوستوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے، بولو، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے، اور دوسری یہ فرمایا کہ تم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہو۔ میں اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے تیرے ساتھیوں سے زیادہ مرتبہ اور مقام اپنی بارگاہ میں عطا فرمایا ہے۔ حضرات محتشم، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس وقت تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا جب تک بندہ دنیا کی محبت کو ختم نہ کر سکے۔ اور اللہ کے ولیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو عالم دین نہیں ہوگا۔ ہر ولی کا عالم دین ہونا ضروری ہے، مگر ہر عالم دین کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر ولی کا عالم دین ہونا ضروری ہے اور ہر عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جامع صحیح کی حدیث مبارک ہے، رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اجتمع العالم والعابد علی الصراط، کہ پل صراط پر عالم بھی آ جائے گا اور عابد بھی آ جائے گا، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک عالم بھی ہوگا اور ولی بھی ہوگا، ایک صرف عابد ہوگا۔ جب پل صراط پر آ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا، عابد سے کہا جائے گا، قیل للعابد ادخل الجنۃ وتنعم بعبادتک، اللہ فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے، اے میرے بندے تو جنت میں داخل ہو جا اور آرام کر، سکون کر، کیوں کہ تو نے ساری زندگی میری عبادت کی ہے۔ اور عالم سے کیا کہا جائے گا، وقیل للعالم قف، اے عالم دین تو جہاں پر کھڑا ہو جا، رک جا جہاں پر ہونا، فشفع لما احببت فإنك لا تشفع لأحد إلا شفعت فقام مقام الأنبياء۔ جب رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ سے کہا جائے گا